یہ تھے جناب عباس صاحب جو بارگاہ امام میں منظور نذرانے خدمت پیش کر رہے تھے۔ اب ہم گزارش کرتے ہیں خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ سے کہ افروز منبر ہو اور مومنین کے اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَلَهُ الثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَاهَا وَسُبُوغِ آلاء أصداها وتمام منن والاها، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي العربين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين في قلوب المؤمنين حرارة لا تبرد أبدا. درود پڑھیں بر محمد والا. آج کی اس مجلس اور اس بیان کے لیے جس نورانی حدیث کو انتخاب کیا
وہ معصوم نے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ رسول فرماتے ہیں انا لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین حرارتا لا تبرد ابدا، کہ حسین کی شہادت کے بعد، ان کے قتل ہونے کے بعد، ان کی شہادت مومنوں کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا کرے گی کہ جو ابد تک خاموش ہونے والی نہیں ہے۔ عزیزوں، ہر کام کچھ مقدمات سے شروع ہوتا ہے، پھر انجام پاتا ہے، اور انتہا میں اس کے کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر بغیر تیاری کے کسی کام کو شروع کیا جائے تو وہ کام اپنے مقصد تک پہنچنے سے پہلے ہی فیل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان اس کے نتائج کی طرف غور کرے تو شاید وہ سوچ کچھ رہا ہو، نتیجہ کچھ نکل آئے۔ کہا انہی کاموں میں سے ایک ذمہ داری اور کام جو ہر انسان کے اوپر رکھا گیا ہے، صرف مسلمانوں پر نہیں، صرف شیعوں پر نہیں، بلکہ ہر انسان کے اوپر رکھا گیا ہے، وہ ہے انسانیت کی ترقی۔ کہا دیکھو یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم شریک نہیں ہیں۔ کہا اگر انسان ہو تو شریک ہو، اگر ہر انسان پوری دنیا کو چھوڑ کر اکیلا اپنی ہی ترقی پر کام کر رہا ہے تو وہ اس مشن میں سب کے ساتھ ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انسان کی ترقی ہی تو انسانیت کی ترقی ہے۔ بھائی انسان ترقی کرے گا تبھی تو انسانیت ترقی کرے گی۔ اب ہر انسان، کہا دیکھو یہاں پر مذہب و ملت سے ہمیں کام نہیں ہے، ہمیں انسانوں کی فرد، مرد اور عورت سے کام نہیں ہے، ہم تو یہاں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو انسان کے دائرے میں سمجھتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے انسانیت کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ بس عزیزوں فرق اتنا ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ کسی کے لیے آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہا کس کے لیے آسان ہے، کس کے لیے مشکل ہے؟ کہا دیکھو یہ راستہ ان کے لیے آسان ہوتا ہے جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پروردگار کے 14 مظاہر کا دامن تھام لیتے ہیں، ان کے لیے راستہ بہت آسان ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا وہ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر جب تم اس دنیا میں آئے تھے پروردگار آواز دے رہا ہے اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اے انسان جب تجھے پروردگار نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ پروردگار اگر کچھ جانتے نہیں ہیں تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ کہا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرے اہل بیت ہے، ان کا دامن تھام لینا ترقی حاصل ہو جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہ ترقی کا قانون ہے نہ ترقی کی مثالیں ہیں تو اسے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اسے پریشانی نہیں ہوگی کہ جس کے پاس دنیا کی کامل ترین کتاب موجود ہو، جس کے پاس ایسی ہستیاں موجود ہوں کہ جن پر ملائکہ بھی ناز کرتے ہوں۔ کہا انہیں اگر اس راستے پر چلنا ہے تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جب اس مشن کو آگے بڑھانا ہے تو پہلے کہا کچھ مقدمات کی ضرورت ہے۔
کہا پہلا مقدمہ کیا ہے؟ دیکھیے انشاءاللہ فرصت ہو جائے کہ میں تینوں مرحلوں کو آپ کے سامنے بیان کر دوں، کیونکہ میری گفتگو آخری مرحلے پر ہے۔ جیسا کہ آپ نے موضوع اگر دیکھا ہو، عزاداری کے ثمرات، ثمر کہتے ہیں پھل کو، پھل یعنی نتیجہ جو سب سے لاسٹ میں سامنے آتا ہے، لیکن جب تک شروع سے ماحول سمجھ میں نہ آئے تو وہ نتیجہ بھی سامنے سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا شروعات کے جو مقدمات ہیں اگر اس پہ غور نہ کیا گیا تو کیا ہوگا؟ کہا اس پہ غور کرنا ضروری ہے۔ کہا ایک مقدمہ ہے اس پورے مشن کا کہ پروردگار نے جس مشن کو ہمارے سامنے رکھا ہے وہ ہے انسانیت کی ترقی۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا، اور نتیجہ جو لاسٹ میں ہمیں لینا ہے کہ انسانیت کی ترقی یہ پروردگار کا بنایا ہوا مشن ہے۔ کہا اس لیے ہم تمہیں خلق کر رہے ہیں۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ نماز تم پڑھو گے فائدہ ہمیں پہنچے گا، روزے تم رکھو کہا یہ کوئی مانے یا نہ مانے ہم تو خدا ہے ہی، نہ کسی کے ماننے سے ہم میں اضافہ ہوتا ہے نہ کسی کے انکار کرنے میں ہمارے اندر کوئی۔ کہا تم ہماری عبادت کر رہے ہو؟ ارے ہماری عبادت تو وہ 14 ہستیاں کرتی تھیں۔ جس کے پاس ایسے عبادت گزار بندے ہوں جو پوری زندگی خدا کی راہ میں دینے کے بعد بھی ایک بار یہ نہ کہیں کہ پروردگار ہم نے تیرے لیے کچھ کر دیا، جس کے پاس ایسی ہستیاں ہو اسے ایسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کرتا بھی نہیں ہے، بار بار اعتراض بھی کرتا ہے، احسان بھی جتاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایسی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی کسی انسان کو توفیق مل جائے نماز شب پڑھنے کی تو میں مثال دیتا رہتا ہوں کہ جیسے ہی وہ نماز شب اس کی ختم ہوتی ہے وہ یوں دیکھتا ہے، کہا قبلہ کیا ہوا؟ کہا نماز شب پڑھ لی، جبریل نازل نہیں ہوئے؟ کم سے کم پروردگار کو ایک بار تو بھیج ہی دینا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ ہے عمل کر رہا ہے ذمہ داری پر، توقع ہے اس سے زیادہ۔ کہا قبلہ کئے رکعت پڑھی؟ کہا 17 ہی رکعت تو پڑھی۔ تو بھئی یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی، یہ تو تمہیں کرنا ہی تھا۔ کہا روزے کتنے رکھے؟ کہا بمشکل پورا مہینہ رکھ لیے کسی طرح سے کھینچ تان کے۔ کہا یہ تو تمہاری ذمہ داری تھی۔ کہا پھر؟ کہا آپ کو نہیں پتا عزاداری میں اتنا ملا دیا؟ کہ تمہاری ذمہ داری تھی۔ یہ بتاؤ خود سے کیا کیا؟ یہ تو ہم نے تمہیں سمجھا ہی دیا تھا کتنی نماز پڑھنا ہے، کتنے روزے رکھنا ہے، کتنا خمس نکالنا ہے، کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے۔ یہ تو ہماری بتائی ہوئی فہرست ہے جس پر تم عمل کرتے چلے جا رہے ہو۔ اپنی طرف سے تم نے کیا کیا؟ اگر خود سے بڑھ کر کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ بتاؤ، تب سمجھ میں آئے کتنے سمجھدار ہو۔ جو پوری لسٹ ہے اس پہ عمل کر کے انسان اتنا جاتا ہے۔ کہا ایک مقدمہ چاہیے اس کے لیے۔ تو یہ مقصد پوری کائنات کا آدم سے خاتم تک اور خاتم سے آخری خاتم تک، کیونکہ ایک ہے خاتم الانبیاء ایک ہے خاتم الاوصیاء۔ صلوات پڑھیے بر محمد علیہ۔ کہا پورا یہ جو سلسلہ ہے اس مشن کا یہی مقصد ہے کہ ہم انسانیت کو ترقی دے دیں۔ کہا اس کا ایک مقدمہ ہے، پھر کچھ کام ہے، پھر کچھ نتیجہ ہے۔ کہا اس کا مقدمہ یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ کیا ہو۔ سب سے پہلے تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم ہیں کیا۔ مولا نے کیا فرمایا اپنی حدیث میں؟ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ کہ مولا اپنے آپ کو پہچان لیا، پروردگار کو پہچان لیا؟ کہاں؟ کہا اپنے آپ کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جتنا پروردگار کو پہچاننا مشکل ہے۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ انسان بآسانی اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان پائے۔ کیوں؟ اگر واقعاً انسان اپنے آپ کو پہچان گیا ہے تو پھر وہ پروردگار کی مخالفت کیوں کرتا ہے؟
کہا اپنے پہچاننے میں اور پروردگار کی مخالفت سے ربط کیا ہے بھائی؟ چلیے ہم نے پہچان لیا لیکن خدا کی مخالفت کر رہے ہیں. کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر کوئی سمجھ جائے کہ وہ عبد ذلیل ہے، وہ پروردگار جلیل ہے، اگر اس کی سمجھ میں یہ آ جائے تو نہ وہ پروردگار کی مخالفت کرے گا نہ گناہ کرے گا. کہا دیکھو مخالفت تو اسی لیے ہوتی ہے، نہ اپنی عبودیت کا تمہیں پتا ہے نہ اس کے معبود ہونے کا تمہیں پتا ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کہا اگر تمہیں اسی بات کا اندازہ ہوتا، اگر انسان اسی بات کو سمجھ جاتا کہ وہ کیا ہے اور اس کا پروردگار کیا ہے، تو شاید زندگی کی بہت سی مشکلیں آسان ہو جاتی. کہا اس لیے آنکھ کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ یہی نہیں پتا ہے ہم کیا ہیں وہ کیا ہیں. کہا مشکل کیا ہوئی؟ کہا دیکھو اس نے قانون بنا کے بھیجا، تم نے توڑا. کہا پروردگار، اگر اس پروردگار کو پہچانتے ہوتے وہ قانون ٹوٹتا ہے. یہ میں بارہا یہ مثال شاید یہاں بھی دے چکا ہوں. اگر یہاں پر ابھی ہم لوگ موجود ہیں، کوئی آیت اللہ تشریف لے آئیں اور سب ان کے سامنے کھڑے ہوں، اور ایک وہ آدمی جو بالکل ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے پیر میں مچھر کاٹ لے، کیا کرے؟ جھک کے کھجائے گا یا برداشت کرے گا؟ اگر وہ سامنے والے کی اہمیت کو سمجھ رہا ہوگا کہ قبلہ ان کے سامنے ہلنا بھی بے ادبی ہے، برداشت کر لے جائے گا، ماتھے پہ بل نہیں آئیں گے. کہا کیوں؟ کہا آپ جانتے نہیں یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، یہ بہت عظیم ہیں، عالم ہیں، آیت اللہ ہیں، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری ہے. کہا مچھر نے کاٹ لیا، آپ نے کھجایا نہیں؟ کہا کھجاتے تو ان کی بے احترامی ہو جاتی. عجیب انسان ہے. اگر اپنے آپ کو پہچان گیا ہے، پروردگار کو پہچان گیا ہے، تو یہ بتاؤ دنیا کی جتنی مشکلات ہیں وہ نماز میں ہی کیوں یاد آتی ہے؟ نماز سے نہ پہلے یاد آتی ہے نہ بعد میں یاد آتی ہے. اگر تمہیں یقین ہے کہ تم عبد ذلیل ہو، ایک پروردگار کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، ارے کم سے کم اللہ کو ایک عالم کے درجے تک تو مان لو. اگر اتنا ہی مان جاتے، نہ یہاں ہلتے نہ وہاں ہلتے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. مشکل کیا ہوئی؟ کہا ساری مشکل یہ ہے کہ تم اسے نہیں پہچان پائے ہو. یہ دعا، نماز، تعویذ، اس سب کی بڑی ضرورت ہوتی ہے عوام کو. وہاں صاحب بتا دیجئے، دے دیجئے. اگر آپ لوگ کی کوئی چیز کھو جائے تو میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں. جو کوئی چیز کھو جائے تو ایک نسخہ ہے، مل جائے گی فوراً. کیا ہے نسخہ؟ بہت آسان نسخہ. 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے. طریقہ؟ اب آپ پوچھیں گے بھائی مولانا صاحب طریقہ کیا ہے؟ مثلا نیت کریں فلاں چیز کھو گئی ہے، اس کو ملنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً اللہ. کہ نہیں، یہ سب نہیں. نیت کیجئے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ اکبر. بس یہ میں نہیں ضمانت لے رہا ہوں کہ وہ چیز آپ کو تکبیر کہنے کے بعد ملے گی، یا سورہ الحمد کے بیچ میں ملے گی، یا انا اطعنا پہ ملے گی، یا رکوع میں ملے گی، یا پہلے سجدے میں ملے گی، یا دوسرے سجدے میں ملے گی. لیکن تقریباً اندازہ ہے سلام تک تو مل ہی جائے گی. کہا کیوں؟ کہا جب آپ کھڑے ہوں گے تو اتنی توجہ پوری دنیا پہ ہوگی، جہاں رکھی ہوگی یاد آ جائے گا. کہ قبلہ یہ نماز چیزوں کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کو آگے متوجہ کرنے کے لیے ہے. کیونکہ یہی ذہن متوجہ ہوتا ہے تو کہا قبلہ نماز پڑھ لیے ذہن متوجہ ہو جائے گا. تو یہ ہے نمازوں کا حال. یہ حال کیوں ہے بھئی؟ جس کی جیسی معرفت ہوگی. اگر معرفت بالکل نہیں ہے تو جیسے ہی کہا اللہ اکبر، سمجھ میں آیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے، یاد آ گیا، وہ وہیں نماز توڑ دیجیے گا کیونکہ مقصد پورا ہو گیا. جیسے ہی ملے وہیں نماز توڑ دیجیے گا. کہا کیوں؟ کہا بھائی مقصد پورا ہو گیا.
بھائی اسی لیے تو پڑھ رہے تھے کہ یہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے. غور کیجئے گا بھائی، اسی لیے پڑھ رہے تھے کہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہو جائے، وہیں پر چھوڑ دیجئے گا. تو بتائیے اگر ہمارا اور آپ کا مقصد جو اسلام نے اشارہ کیا محبت اہل بیت، اگر ہمیں لگے کہ وہ پورا ہو چکا ہے تو پھر ہر چیز چھوڑ دیجئے. لیکن انسان جتنا زیادہ اس راستے میں بڑھتا جاتا ہے اسے اندازہ ہوتا جاتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، بہت کچھ باقی ہے. عزیزوں اگر بہت کچھ باقی ہے تو نہ اترا سکتے ہو نہ راستے سے ہٹ سکتے ہو، بار بار چلنا پڑے گا، اندازہ ہوتا جائے گا. ابھی چند قدم آئے ہیں، ہزاروں قدم باقی ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو پہلا کام اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. کبھی کبھی انسان اس مشکل میں پڑتا ہے، اگر دنیا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. میں ایک مثال دوں گا، ابھی آپ کو خوب اس پہ غور کیجیے گا. اگر دنیا مل گئی تو سب کچھ مل گیا. کہا اگر دنیا مل گئی سب کچھ مل گیا. کہا ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے. اگر غور کریں آپ، فرض کیجیے وہ سامنے سے روشنی آ رہی ہے، اگر میں یہاں انگلی رکھوں گا تو پرچھائی کدھر پڑے گی؟ اگر سامنے سے روشنی آ رہی ہے تو پرچھائی کدھر ہوگی؟ بھائی اسی کے بالکل اپوزٹ ہی تو ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو پرچھائی ہے یہ ہے دنیا، کیونکہ دنیا کی حقیقت پرچھائی سے زیادہ نہیں ہے. یہ جو نور آ رہا ہے یہ نور معرفت ہے، کیونکہ معرفت نور ہے. العلم نور معصوم نے کہا. اور یہ انگلی ہم اور آپ ہیں. اب آپ غور کیجئے، اب ہم اور آپ چاہتے ہیں یہ دنیا ہمیں ملے. قبلہ ذرا آپ اس سائے کے لیے بھاگیے، آپ بڑھتے جائیں گے، پرچھائی آگے بڑھتی جائے گی. کہ قبلہ بس ذرا سا ایک فرق ہے، ذرا اس پرچھائی کو چھوڑ دیجئے، اللہ اور اہل بیت کی طرف رخ کر لیجئے. آپ چلتے جائیں گے، دنیا پیچھے آتی جائے گی. کہا دیکھو مسئلہ اتنا ہی ہے، ذرا سی سمجھداری ہوتی ہے. کوئی پرچھائی کی طرف رخ کر کے دوڑتا ہے، کوئی پرچھائی کی طرف پیٹ کر کے دوڑتا ہے. جو پیٹ کر کے دوڑتا ہے دنیا اس کے قدم کے اوپر آ جاتی ہے، جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا دوڑاتی رہتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اب یہ دیکھیے انسان اپنے آپ کو پہچان رہا ہے. قبلہ یہ تو چلیے ٹھیک ہے، دنیا کا کسی طرح سے مشکل حل کر لیں گے، لیکن ایک مشکل اور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عزت و مقام. سب ہمارے آگے جھکیں، ہم کسی کے آگے نہ جھکیں. سب ہمیں پوچھیں، ہم کسی کو نہ پوچھیں. سب ہماری مشکل میں کام آئیں، ہم کسی کی مشکل میں کام نہ آئیں. سب ہماری خبر رکھیں، ہمیں کیا پتا کون کیا کر رہا ہے. کہا یہاں مسئلہ ایک مرتبہ دنیا سے تو ہم کچھ سمجھ بوجھ کر آگے بڑھ لیتے ہیں، لیکن جب مسئلہ آتا ہے جاہو مقام کا، یہاں اچھے اچھوں کے پیر لرزتے ہوئے نظر آتے ہیں. قبلہ روایت پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کروں گا، غور کیجیے گا. آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ. صدیق اس انسان کو کہتے ہیں جو کمالات میں تقریباً آخری منزل تک پہنچنے والا ہے. جناب یوسف کے لیے قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، یا یوسف ایھا الصدیق. یہ مسئلہ بہت آگے، یعنی انسان اتنا زیادہ با کمال ہو چکا ہے، با معرفت ہو چکا ہے، با عمل ہو چکا ہے کہ اب وہ صادق نہیں ہے، صدیق ہے. اب کوئی لقب چلا رہے تو ہم کیا کریں؟ تاریخ میں آپ نے دیکھا ہو، قبلہ چڑھا لیجئے. جن لوگوں کے پاس معرفت ہے انہیں پتہ ہے
کون سا لقب کس کا ہے، کون سا لقب کس کا ہے؟ کہا قبلہ اگر تاریخ نے گواہی نہیں دی تو کیا ہوگا؟ کھارے نہ دے گواہی، ہم اس انسان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ جائیں گے کہ لقب اس کے اوپر جچتا ہے یا جچتا نہیں ہے۔ کہا قبلہ سائز الگ الگ ہوا کرتا ہے، اگر لقب اتنا بڑا ہے اور جناب اتنے سے ہیں تو آنے والا نہیں ہے، چاہے کتابوں کو بھر ڈالو چاہے کہتے رہو، فٹ ہوگا کچھ تو سائز ہوگا، سائز الگ الگ ہوتا ہے۔ تو کہا آخری چیز جو صدیقین کے دل سے نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حب الجاہ، یعنی جاہ و مقام کی محبت کا، یہ آخری چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے جو اب تک میں نے بیان کیا۔ کہا پتہ ہے مسئلہ کیا ہے؟ انسان ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، وہ یہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں۔ زمانہ نزدیک آ رہا ہے، 2017 آیا نہیں کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں شروع ہو جائے گا، اور شاید یہاں شروع بھی ہو گیا ہو۔ ارے قبلہ ہمیں ووٹ دیجئے، ہم آپ کا فلاں کام کروا دیں گے۔ ٹھیک ہے، جو 36 کا آنکڑا جب ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہے میرے بھائی، 36 کا جب آنکڑا ہوتا ہے یا 3 سے دوستی کر لو یا 6 سے دوستی کر لو، دونوں سے نہیں ہونے والی۔ ایک کا چہرہ ادھر ہے، ایک کا چہرہ ادھر ہے، لیکن عجیب انسان ہے، اس سے بھی ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے بھی ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ جب اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو وہ بھاگتا ہے، جب اس سے ہاتھ ملاتا ہے تو یہ بھاگتا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا کرے تو کیا کرے۔ آ کے اہل بیت نے آواز دی، کہا اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ایک سے دل لگا دو، وہ پوری کائنات کو تمہارے دل میں اتار دے گا۔ کہاں محبتوں کو تلاش کر رہے ہو؟ تو عز من تشا و تذل من تشا، وہ عزت دینے والا ہے، وہ ذلت دینے والا ہے، نہ دنیا عزت دے سکتی ہے نہ ذلیل کر سکتی ہے۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہا دیکھو صرف ایک کام کرو، وہ کیا؟ اسے راضی کر لو۔ کہا اگر اسے راضی کر لیا تو کیا ہوگا؟ کہا اس کے اختیار میں سب ہیں، سب ہیں۔ آپ دیکھیے 14 ہستیوں کی بات تو بڑی عظیم ہے جو ان کے خاندان میں پرورش پائے ہیں، اگر آپ ان کی زندگی دیکھیں تو فقط ان کے دل میں ایک بات رہتی تھی، یا اللہ خوش ہو جائے یا ولی اللہ خوش ہو جائے۔ کا اور کوئی آپشن ہے نہیں، یا ہم اللہ کی سنتے ہیں یا ولی اللہ کی سنتے ہیں، اور ولی اللہ کی اس لیے سنتے ہیں کہ یہ ولی نہیں ہے، ولی یہ اللہ ہے، معاملہ اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جاتا ہے۔ اگر ولی اللہ نہ ہوتا تو آپ سنتے؟ کہا نہیں، کیونکہ ولی اللہ ہے لہذا سنیں گے۔ کہا البتہ خیال رکھنا، ہم ایسے ہی ہر ایک کو اجازت نہیں دیتے ہم سے دل لگا لے۔ کہا کیوں؟ پروردگار اجازت دے دے؟ کہا نہیں، القلب حرم اللہ، قلب حرم الہی ہے۔ دیکھیے ہم لوگ غاصبوں کے خلاف ہمیشہ ہمارا مشن جاری ہے، جانتے ہیں نا؟ تاریخ میں جس نے بھی غصب کیا ہے مشن اس کے خلاف آج بھی جاری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کہا کیونکہ بھائی دیکھیے غصب اچھی چیز نہیں ہے، ظلم اچھی چیز نہیں ہے۔ کہا القلب حرم اللہ، تمہارا قلب حرم پروردگار ہے، فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ، کہیں ایسا نہ ہو تم اللہ کے حرم میں غیر اللہ کو لا کے بسا دو۔ اگر غیر اللہ کو لا کے بسا دیا تو یہ غاصبانہ عمل ہو جائے گا، پھر تمہیں حق نہیں ملے گا کہ کسی غاصب کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ ارے پہلے خود غصب کرنا چھوڑو تب غاصب کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہو۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ قلب حرم الہی ہے، اس میں حق نہیں ہے، یا اللہ آئے گا یا اللہ والے آئیں گے۔ اگر نہ اللہ ہے نہ اللہ والے ہیں
تو پھر تمہیں دربان کھڑا کرنا پڑے گا، اور اس دربان کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کو آنے کے لیے اجازت دے۔ عزیزوں، اگر حب دنیا آئے نہ تو چاہے دنیا آئے یا نہ آئے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ اس کی محبت یہاں آ چکی ہے، جب وہ ہاتھ سے جاتی ہے تو اذیت ہوتی ہے۔ کہا دیکھو، عزت ملے یا نہ ملے فرق کیا پڑتا ہے؟ اگر عزت پانے کی محبت دل میں نہیں اتری ہے تو ملے تو خوش، نہ ملے تو خوش۔ کہا نہیں، اگر یہ جاہ و مقام کی محبت دل کے اندر اتر گئی تو اگر نہ ملی، اس لیے آپ دیکھ لیے بعض اوقات انسان ایسے اس کو پانے کے لیے محنت کرتا ہے ہر چیز بھول جاتا ہے۔ تو پہلا مقدمہ، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچان پائے، اور دیکھیں شیطان یہی محنت کرتا ہے، میں اس بات کو یہاں تو کم سے کم مجھے یاد ہی ہے کہ 2-3 بار کہہ چکا ہوں، لیکن پھر تکرار کر رہا ہوں۔ شیطان سب سے زیادہ جو محنت کرتا ہے وہ تو علی والوں کے درمیان ہی کرتا ہے۔ کہا یہ کیوں قبلہ؟ ہم تو علی والے ہیں، شیطان کا ہم سے کیا کام؟ کہا یہ بتاؤ، چور خالی دکان پہ جاتا ہے یا جواہرات کی دکان پہ جاتا ہے؟ بھائی ہم نے دنیا میں کوئی ایسا بیوقوف چور نہ دیکھا کہ جس میں کچھ نہ ہو، شٹر اٹھا ہوا ہو، وہ وہاں سینگ لگا کے بیٹھ جائے، رات کا 2 بجنے تو آج یہیں چوری کرنا ہے۔ کہا وہ چور ہے لیکن اتنا تو سمجھدار ہے، وہ جواہرات کی دکان کے اوپر آ کے تاک لگا کے بیٹھتا ہے۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ محبت اہل بیت لیے ہوئے ہو تو ہمیشہ خیال رکھنا شیطان یہی چوری کرنے کے لیے آتا ہے، کہیں اور نہیں جاتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ بھائی شیعان علی کے علاوہ کس کے پاس ہے کچھ ذرا دے کے دکھائے؟ کرے قبلہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، اگر وہ ارادہ کر لیں تو پتھر کو جوہر بنا دیں۔ کہا دیکھو جو کچھ بھی ہے، ایک شخص پہنچا مولا کے پاس، کہا مولا میں بڑا فقیر ہوں۔ مولا نے کہا نہیں تم فقیر نہیں، امیر ہو۔ اس نے کہا مولا ارے میں آپ سے کہہ رہا ہوں فقیر ہو۔ مولا نے پھر اس کو جھڑک دیا کہ نہیں تم فقیر نہیں ہو۔ اب اس کو لگا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی پیسے والے کے پاس جا کے کہیے کہ بھائی قبلہ کچھ مدد کر دیجئے، ہم فقیر ہیں، وہ آگے پلٹ کے کہہ دے تو لگے کہ یہ دینا نہیں چاہ رہا ہے۔ تو اسے بھی شاید یہی لگا بیچارے کو کہ شاید معصوم دینا نہیں چاہ رہے۔ جب تیسری بار اس نے کہا کہ مولا میں بہت فقیر ہوں، گھر میں کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، روزوں و فاقوں کے اوپر گزارا ہو رہا ہے، مولا نے کہا نہیں فقیر نہیں ہو تو۔ اب اس کی سمجھ میں آیا معاملہ کچھ ہے تو ضرور۔ معصوم کا کلام تو علی عباس کو تھوڑی ہوگا بس جو دل چاہا بول دیا، معصوم کا کلام ہے، اس لیے کوشش یہ رہتی ہے کہ ممبر سے معصوم ہی کا کلام بیان کیا جائے۔ شروعات بھی وہیں سے ہوتی ہے، انتہا بھی وہیں پہ ہوتی ہے۔ مولا نے کہا یہ بتاؤ، اگر میں تمہارے لیے ثابت کروں کہ تمہارے پاس ایک دولت ہے تو تم مان جاؤ گے؟ مولا یا فقیر ہیں، جھاڑ لیجئے، کچھ نہیں ملنے والا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ کہا ایک چیز ہے میں تم سے مانگا ہوں، تم مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں جو تم جو کہو گے دے دوں گا۔ کہا جو کہوں گا دے دیں گے؟ کہا جو مانگو گے دے دوں گا۔ کہا مانگیے۔ کہا یہ بتاؤ میری محبت ہے تمہارے پاس؟ کہا مولا بہت آپ کو چاہتے ہیں۔ کہا دے دو، جو مانگو گے دوں گا، دنیا مانگو گے دے دوں گا، آخرت مانگو گے دے دوں گا، جنت مانگو گے دے دوں گا، کوثر مانگو گے دے دوں گا، جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن یہ جو ہماری محبت ہے یہ واپس کر دو۔ کہا نہیں مولا اس کا سودا نہیں ہو سکتا۔ کہا جب اتنی بڑی دولت لیے بیٹھے ہو تو کیوں اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو؟ ارے جو علی کی محبت لیے ہوتا ہے سب سے بڑا امیر ہوتا ہے۔ جب علی والے امیر ہوتے ہیں تو ان کا مولا امیر المومنین ہوتا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔
ہے کسی کسی کے پاس ہے ایسی دولت؟ نہیں ہے نا. تو اب یقین کر لیجئے کہ اگر شیطان کہیں نظر آئے گا، جو سب سے بڑا ڈاکو ہے، ہاں وہ علی والوں ہی کے درمیان نظر آئے گا. کہا اچھا قبلہ جب آئے گا تو کیا پہن کے آئے گا؟ کہا وہ نقاب لگا کے اوپر شیطان لکھ کے نہیں آئے گا. کہا کیوں؟ کہا اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے. وہ جب آئے گا تو تمہارے ہی لباس میں آئے گا. کہا اسی لیے تمہیں سمجھدار بننا پڑے گا. کہا کیسے؟ اپنے آپ کو پہچان کے. کہا اگر اپنے آپ کو پہچان گئے، اپنی کمزوریوں کو سمجھ گئے، تب تو اپنا علاج کر سکتے ہو. اگر تمہیں یہی نہیں معلوم کہ مشکل کہاں ہے تو علاج کیسے کرو گے؟ آج کل بعض ڈاکٹروں کو آپ نے دیکھا ہے نا، آپ جا کے انہیں بیماری بتائیے 6 بیماریوں کی دوا دے دیتے ہیں. کہ قبلہ بیماری ایک ہے، دوائیں 6 کی. کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سی ہے، سب لکھ دی ہیں، کوئی تو اثر کرے گی. وہ سب لکھ دو، کوئی تو اثر کرے گی. ہاں ٹھیک ہے، سر میں درد ہے، ہمیں پڑھایا گیا سر کا درد 6 وجہ سے ہوتا ہے، سب کی دوائیں لکھ دو. کیوں؟ لیکن جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتا ہے، جو بیماری کو آ کے پکڑ لیتا ہے، وہ ایک گولی لکھتا ہے. کہا ایسا کیوں؟ کہا مجھے معلوم ہے مشکل ہی ہے، اس کے لیے یہ سودا ہے، ختم ہو گئی بات. تو عزیزوں یہ معرفت کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنی کمزوریوں کو نہیں جانتا، علاج بھی نہیں کر پاتا. بھائی آ کے ایک بار انسان غور تو کرے کمزور ہے کس فیلڈ میں. حب دنیا میں کمزور ہے، عبادت میں کمزور ہے، پیسہ دینے میں کمزور ہے، کس چیز میں کمزور ہے؟ جس چیز میں کمزور ہے اس چیز کو آ کے صحیح کرے. تو یہ ہے مقدمہ. اور اگر ہم نے اور آپ نے مقدمہ طے نہ کیا، آپ کو پتہ ہے مقدمہ یعنی کیا؟ آپ تو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے. مقدمہ یعنی کھیتی سے پہلے زمین کو آ کر ہل لگانا، جوتنا. قبلہ جوتنے کی کیا ضرورت ہے، ایسے ہی بیج ڈال دیں گے. قبلہ زمین تیار نہیں ہوگی، جتنا بھی بیج ڈالو گے برباد ہو جائے گا. پہلے زمین کو تیار کرنا پڑے گا. کتنی محنت لگتی ہے زمین کو. اب وہ لو مشینیں نکل آئی ہوں، یا پیسہ دیجیے یا محنت کیجیے، یا آپ کرائے کی مشینیں لائیے، اپنا پورا کھیت جو ہے وہ تیار کیجیے، یا خود محنت کر کے تیار کیجیے. لیکن اگر تیار نہیں ہوا ہے تو کوئی اس میں فصل بیج ڈالے گا؟ نہیں ڈالتے نا. لیکن عجیب بات ہے، خود تیار نہیں ہوئے ہیں، سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. قبلہ پہلے اپنے آپ کو تو پہچان لیجئے، ذرا اس دل کے اندر بھی تو حل چلا لیجئے، اس میں بھی تو راستے بنا دیجئے، تاکہ جب نماز کا بیج آئے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب روزے کا بیج آئے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب خمس کا بیج آئے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، جب عزاداری کا بیج آئے تو اپنی جگہ پر بیٹھ جائے. جب صحیح سے بیٹھے گا، وقت پر سچائی کرو گے، شیطان سے بچاؤ گے، تب فصل تیار ہوگی. ایسا ہی تیار نہیں ہوا کرتی ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. تو یہ پہلا مرحلہ. اب اس سے زیادہ تفصیل نہیں دے سکتا کہ ہماری ذمہ داری پہلے اپنے آپ کو پہچانے. معاشرے کا عجیب حال ہو گیا ہے قبلہ. پتہ ہے آپ دیکھ لیجئے، صراط مستقیم پر اگر کسی کو چلنا ہے، ایک شرط ہے بہت بڑی. وہ کیا؟ یہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں، اس لیے صرف ریپیٹ کرنے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ صراط مستقیم اسی دنیا میں ہے. یہ بات میں یہاں پڑھ چکا ہوں. اب آگے، اب اگر اسے اس صراط مستقیم پر چلنا ہے کسی انسان کو، آپ نے دیکھا ہے نا تانگے میں جو گھوڑا باندھتے ہیں اس کی آنکھوں کے اوپر کچھ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں بھی دیہاتی ہوں، کہیں نہ سمجھ لیے گا بہت بڑے شہر سے آ گیا ہوں. وہ تو پڑھنے کے لیے جانا پڑتا ہے تو الگ بات ہے. ہم بھی یہیں کے ہیں، جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے بتا دیں، یہ ہمارا وطن ہے، اس لیے بہت سکون سے پڑھتے ہیں. واقعی بہت سکون سے پڑھتے. کیوں؟ کہ بھائی اپنا وطن ہے، اپنے والے ہیں، ان سے نہیں کہیں گے تو کیا باہر والوں سے جا کے کہیں گے؟ تو اس کی یہاں پر ایک نقاب ٹائپ کی لگائی جاتی ہے. کہ کیوں؟
کہا بھائی نہ ادھر ادھر دیکھے گا نہ صراط مستقیم سے ہٹے گا. کیوں ہٹتا ہے؟ کیونکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے. کہا بھائی جب اتنا آسان ہے مسئلہ تو تم اپنی زندگی میں کیوں اس گھر میں اس کھیت میں اس کھیت میں اس دولت پہ اس دولت پہ؟ ارے بھائی جب زندگی پر ادھر ادھر دیکھتے رہو گے تو کب صراط مستقیم پر چلو گے؟ کہا صراط مستقیم پر چلنے کے لیے شرط ہے نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، ناک کی سین میں دیکھو، صراط پر چلتے رہو گے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اردو کے ضرب المثل تو جو بزرگان بیٹھے ہیں جانتے ہیں. قاضی جی دبلے کیوں؟ شہر کے اندیشے سے. کہ کیا ہوا؟ ارے قبلہ وہ قاضی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر کون سی ذمہ داری پڑی ہوئی ہے؟ اور یہیں سے شیطان بہکانا شروع کرتا ہے. کہا مجھے معلوم ہے انہیں بڑا مزہ آئے گا ادھر ادھر کی باتوں میں، لیکن جیسے ہی اپنی بات چھیڑیں گے پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے. کہا اسی لیے اکیلے میں بیٹھ کے حساب کتاب ضروری ہے. حساب کتاب اکیلے میں بیٹھ کے، روایات شاید پہلے بھی پڑھ چکا ہوں گا کہ کتنا زیادہ اسلام نے تاکید کی ہے. تو یہ پہلا مرحلہ اگر پورا نہ ہوا عزیزوں، نہ فرد ترقی پائے گا نہ قوم ترقی پائے گی. اور اگر ترقی نہیں آئی، یقین رکھیے پتھر پر لکھ لیجئے ظہور ہونے والا نہیں ہے. کہو تو اللہ کی مرضی پہ ٹکا ہوا ہے. اللہ یوں نیچے دیکھتا ہے، کہتا ہے میری مرضی تمہارے ارادے پہ ٹکی ہوئی ہے. کہ قبلہ اللہ بھیج دے تو کہتا ہے تم سدھر جاؤ. تو پروردگار 1400 سال ہو گئے، کہ 14,000 ہو جائے. 11 کو بھیج کے ہم دیکھ چکے، یہ آخری ہے، یہاں آ کے کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو چاہے صدیاں گزر جائیں، جب تک لیاقت نہیں آ جائے گی بھیجنے والے نہیں آئے. جب تک تیار نہیں ہو جاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا عزیزوں اسی لیے میں بارہا جملہ کہتا رہتا ہوں، ظہور ہوگا نہیں، کرانا پڑے گا. ارے جب اس لیے تیار ہو جاؤ گے، نہ وہاں ہاتھ بندے ہیں نہ ذوالفقار پر زنگ لگا ہوا ہے. جو کل تیار تھی آج بھی تیار ہے. اگر سپاہی مل جائے ظہور آج ہو جائے گا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیے بہت سے لوگ ہیں جو باہر ہیں، آئے نہیں ہیں. ایک سن رہے ہیں، لیکن ایک جملہ ان کے لیے بھی ذرا میں عرض کر دوں بریکٹ میں، کیونکہ میں تھوڑا دھیرے چل رہا تھا کہ آئیں تو کچھ کہوں. تھوڑی بہت سردی تو ہو ہی رہی ہے. آگ آپ نے جلائی ہے نا باہر، وہ جو باہر آگ جل رہی ہے اس کی گرمی آپ احساس کر رہے ہیں. اللہ کیسی بات کر رہے ہیں، وہ تو بہت دور ہے. کہا دکھائی دے رہی ہے یا نہیں؟ ہاں دکھائی تو دے رہی ہے، لیکن گرمی کا احساس نہیں ہو رہا ہے. کہا اگر عزاداری دیکھنا ہے تو باہر کھڑے ہو جاؤ، اور اگر اس کی گرمی کو احساس کرنا ہے تو پھر فرش عزا پر آؤ، وہاں نہ کھڑے ہو. بس یہی فرق ہے، کوئی دیکھتا رہتا ہے، کوئی گرمی لے کے چلا جاتا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. بھائی فرش عزا کس لیے بچھایا گیا؟ آپ پہ کھڑے ہونے کے لیے، پیر توڑنے کے لیے نہیں بچھایا گیا ہے. یہ بچھایا گیا کہ یہاں تشریف لے کے آئیے. یہاں جو انوار مقدسہ آئی ہیں، جو ملائکہ آئے ہیں، کم سے کم جب ان کی فضاؤں میں آئیں گے تو کچھ نہ کچھ تو معطر ہو ہی جائیں گے.
بھائی اگر گلاب کا پھول ہوتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو مٹی میں گلاب کا پھول لگا ہوتا ہے مٹی میں بھی اس کی خوشبو آ جاتی ہے. ارے جب مٹی میں خوشبو آ جاتی ہے تو کیا انسان میں ملک کی خوشبو نہیں آئے گی؟ لیکن ضرورت یہ ہے اس کے پاس آنا پڑے گا, دور سے اثر نہیں آنے والا, پاس آنا پڑے گا. کہا نہیں ہم تو وہیں رہیں گے. ٹھیک, ہم نے جو بات تھی وہ بیان کر دی, اختیار آپ کے ہاتھ میں. خیر, پہلا اسٹیج ہم اپنے آپ کو پہچانیں, ہماری صلاحیتیں کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. دوسرا مرحلہ ہے اب کام کی باری آتی, جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے. کہا جب پہچان لیے اب تم قدم آگے بڑھاؤ. کہا کس کام کے لیے قدم آگے بڑھانا ہے؟ کہا اس کام کا نام ہے انسانیت. میں نے کہا لاسٹ تک اسی کو ذہن میں رکھیے گا, وہ کام کیا ہے؟ انسانیت. کہا پروردگار کیسے انسانیت کی طرف آئیں؟ کہا دیکھو ہزاروں راستے ہیں لیکن ایک ایسا راستہ ہے جو شارٹ کٹ ہے. کہا پروردگار وہی شارٹ کٹ بتا دے, لمبے راستے ہمیں نہیں چاہیے. پوری ذمہ داری سے جو بات کہہ رہا ہوں کہا شارٹ کٹ راستہ بتا دیجیے. کہا پتہ ہے شارٹ کٹ راستہ کیا ہے؟ کہا شارٹ کٹ راستہ ہے عزاداری. ارے قبلہ اتنا اسلام سب کچھ چھوڑ کے آج آپ کو عزادار نظر آ گیا تو آپ نے عزاداری کہہ دیا. کہا نہیں, اگر پہلے بھی سنا ہوتا تو یہی کہا ہے. کہا اتنے راستے؟ کہا جی یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے کہیں نہیں دیکھا, روایات اٹھا کے دیکھ لیجئے گا, ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو بغیر سمجھے مجبوراً کوئی کام کرے اس پہ پروردگار ثواب دیتا ہے. لیکن مجبوراً بالکل نہیں ہے, آپ کریں گے ثواب ملے گا اس پہ. بھائی ثواب تو اختیاری کام پہ ملتا ہے کہ آپ اپنے اختیار سے کریں, ہے مجبوراً اگر کریں تو کوئی فائدہ نہیں. کہ اپنے اختیار سے کریں گے تب ثواب ملے گا. لیکن ایک جگہ ہے, کہا وہ کون سی جگہ ہے؟ روایت, من بکا او ابکا او تباکا فلہ الجنہ. اگر کوئی حسین پہ رویا تو اس کے لیے جنت کا, رونا اختیاری ہے. اگر کسی نے حسین پر رلایا تو اس کے لیے بھی جنت کا. یہاں تک تو بالکل بات سمجھ میں آ رہی ہے. کہا آگے کا مرحلہ دیکھو, اگر کسی نے عزادار کا چہرہ بنایا, کہا ہم اس کو بھی لے کے جائیں گے. کہا کیوں؟ کہا کم سے کم وہ اس مشن میں اپنے آپ کو شامل تو کر رہا ہے. کہا اہم یہ ہوتا ہے کہ جو مشن پروردگار کا ہے اگر اس میں کچھ کر نہیں سکتے ہو, اگر اس میں ہاتھ بٹا نہیں سکتے ہو تو کم سے کم مخالفت کی آگ کو دبا کر اس کو پورا ہونے میں آگے ایر نہ لگاؤ, دیوار نہ بنو. جو اپنے آپ کو رولا نہیں پا رہا ہے, خود رو نہیں پا رہا ہے, کم سے کم رونے والے کا چہرہ بنا رہا ہے. جو دیکھے گا وہ یہی کہے گا یہ بھی اسی مشن کا ایک حصہ ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. کہا یہ سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے. کہا اگر اس راستے پر تم آ گئے تو تمہارا کم نہ سمجھیے گا عزیزوں عزاداری کو. مسئلہ یہ ہو گیا, مشکل تب عزاداری میں کھڑی ہوتی ہے جب اسے ذمہ داری سمجھ کر نہیں بلکہ رسم و رواج سمجھ کے منایا جائے. کہ عزاداری تو تمہارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے. جب میں ذمہ داریوں کی لسٹ بتا رہا تھا تو اس میں گنایا نہیں گنایا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ترقی کرو اور عزاداری ترقی نہ کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا یہ تو ضروری ہے کہ ہم تمہاری ترقی کو تمہارے کام سے سمجھیں گے. اب ذرا 2 منٹ آپ دل تھام کے بیٹھیے, کیونکہ اب اس کے بعد مجھے 2-4 باتیں آپ سے کہنا ہے. یہاں تک لائے ہوں کچھ کہنے کے لیے. کہا قبلہ عزاداری میں ترقی ہو رہی ہے. کہا کیا؟ کل 10 مجلسیں ہوتی تھی آج 100 ہوتی ہیں. کل 20 لوگ آتے تھے آج 200 آتے ہیں. کل 1000 کا تبرک پڑتا تھا آج 5000 کا بٹ رہا ہے.
کل جو ہے وہ فرش یہیں تک بچھتا تھا، آج باہر تک بچھ رہا ہے۔ کل 10 انجمنیں آتی تھیں، آج 10 تو اپنی ہی ہیں۔ کل یہ ہوتا تھا، آج یہ سب ترقی نہیں ہے۔ کہ اے کاش یہ ترقی ہوتی۔ ابھی تم ترقی کا معنی نہیں سمجھ پائے ہو۔ تم آئے ہو اس دنیا میں کس لیے؟ تم دنیا میں بھیڑ بڑھانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا میں انسانیت کے لیے آئے ہو۔ شروع سے آخر تک اس لفظ کو آپ سنتے رہیے گا میری زبان سے، کیونکہ موضوع ہی یہی ہے۔ جو نتیجہ ہے عزاداری کا وہاں تک لے کے آ رہا ہوں، کیونکہ بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ کہا نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہی ہے، دیکھو عزاداری کی ترقی یہ ہے کہ عزاداروں میں اضافہ ہو، عزاداری میں اضافہ ہو یا نہ ہو۔ تھوڑی سی وضاحت کرنا پڑے گی۔ کہا یہ سب چیزیں تم بڑھا رہے ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑھ رہی ہے، لیکن یہ کیا بڑھ رہا ہے؟ یہ عزاداری کے جو اسباب ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ کہا پتہ ہے ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں عزادار ترقی کرے۔ کہا عزادار ترقی کرے کا کیا مطلب ہے؟ کہا عزادار کی ترقی یہ ہے کہ اگر پچھلے سال انسانیت کے 10ویں درجے پہ تھا تو اس سال حسین کا غم منا کے 11ویں درجے پر آ جائے، اگلے سال 12ویں پہ آ جائے، اس کے بعد 13ویں پہ آ جائے۔ پروردگار جتنی عمر دے ہر سال ایک درجہ اوپر بڑھتا رہے۔ ارے تبھی تو معاشرے میں میثم و سلمان کی مثالیں نظر آئیں گی۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو فقط بھیڑ بڑھتی رہے گی، ترقی نہیں ہونے والی ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا یہ ہے کام جو تمہیں کرنا ہے۔ اسی لیے جب پہلی محرم کا چاند دیکھنا، عزیزوں ایام اعضاء ختم ہو رہے ہیں، چند ہی دن تو بچے ہیں۔ اب یہ بات نہیں کہی جائے گی تو کب کہی جائے گی؟ کہا جب محرم کا تم نے چاند دیکھا تھا تو تمہیں یاد ہوگا کہ تم انسانیت کے کس اسٹیج پر تھے۔ ہر انسان کو تقریباً ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اب 2 مہینے 8 دن گزر گئے، اس کے بعد کسی کو حق نہیں ہے نوی منانے کا۔ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو ہم عید مناتے ہیں یا نہیں مناتے ہیں؟ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ عزاداری ختم ہوئی ہم فوراً عید مناتے ہیں۔ کہ قبلہ آپ کو نہیں پتہ، رمضان اور محرم میں مشابہت ہے، تقریباً 20 سے زیادہ مشابہتیں 1-2 بیان کر رہا ہوں رمضان اور محرم میں۔ خطبہ شعبانیہ میں آپ پڑھیے رسول کیا فرماتے ہیں؟ انفاسکم فیہ التسبیح ونومکم فیہ العبادہ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں تمہارا سانس لینا تسبیح ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ کس مہینے کے لیے کہا گیا؟ رمضان کے لیے۔ آئیے روایت آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے، نفس المحموم فی غمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ۔ جو حسین کی عزاداری میں آ کر غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے اشک بہاتا ہے، اس کا سانس لینا عبادت ہے، اس کا غمگین ہونا عبادت ہے۔ کتنی مشابہت ہے۔ کہا اگر رمضان میں تمہارا سانس لینا عبادت ہے تو حسین کی عزا میں بھی سانس لینا عبادت ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم فرش عزا پہ آ رہے ہو کچھ نہیں ہو رہا ہے، نہیں، جتنی دیر یہاں سانس لے رہے ہو اتنی دیر تم عبادت الہی میں مشغول ہو۔ رمضان ختم ہوا، عید آئی۔ کہا پروردگار یہ عید کس لیے رکھی؟ کہا اس لیے کہ ہم آ کے دیکھتے ہیں کس کا روزہ قبول ہوا کس کا نہیں ہوا۔ سید ابن طاووس اقبال الاعمال میں لکھتے ہیں کہ جب عید کی رات آتی ہے تو میں یہ طے نہیں کر پاتا کہ خوشی مناؤں یا غم مناؤں۔ جو لوگ امام کا 10واں مناتے ہیں وہ لوگ کہیں گے دیکھیے یہ بھی ہماری پارٹی والے تھے۔ کیوں؟ پھر آگے تشریح فرماتے ہیں۔ کہا اس لیے کہ پہلے میں آ کے غور کرتا ہوں کہ میرے روزے پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوئے یا نہیں۔ اگر قبول ہوئے تو میں خوشی مناؤں، اور اگر قبول نہیں ہوئے تو میں کس منہ سے خوشی مناؤں؟ رمضان آ کے چلا گیا اور میری عبادت قبول نہ ہوئی۔
عید کو رکھا گیا تاکہ انسان سمجھے. کہا عزیزو یہاں بھی ایام ازا ختم ہونے کے بعد عید کو رکھا گیا ہے تاکہ تم سمجھو کہ یہ جو 2 مہینہ 8 دن عزاداری کی ہے اس کے نتیجے میں تم حسین سے نزدیک ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر نزدیک ہوئے تو تمہیں عید منانے کا حق ہے, اگر نزدیک نہیں ہوئے تو پھر عید منانے کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ عذاب باقی رہنا چاہیے کیونکہ ایام عذاب چلے گئے, انسانیت سے نزدیک نہیں ہو پائے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آخری بات نتیجہ, یعنی اس سلسلے کی آخری بات, اور پھر جو روایت آپ کے سامنے پڑی اس کو اس سے ربط دینا ہے. کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کا نتیجہ یہی. تو مقدمات پہلے اپنے آپ کو پہچاننا, کام صحیح سے عزادار بننا. عزیزوں نہیں ہو سکتا عزادار ہو عبادت گزار نہ ہو, لیکن یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے عبادت گزار ہو عزادار نہ ہو. یہ ممکن, آپ دیکھ لیے کتنے 10 100 1000 لاکھ کروڑ مل جائیں گے یا نہیں ملیں گے, ماتھے پہ نشان ہوں گے لیکن عزادار نہیں ہوں گے. جو لوگ ٹکرا دیتے ہیں ان دونوں چیزوں کو, کیونکہ آمنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں, یہ دونوں چیزیں آمنے سامنے نہیں ہیں, ایک دوسرے کا نتیجہ ہے. سچا عبادت گزار ہی عزادار بنتا ہے. کہا عزاداری کوئی الگ کی چیز نہیں ہے. کہا اسی لیے جب 100 تمہارے پاس آئے گا تو 90 بھی ہے یا نہیں ہے, تو قبلہ 100 کی بات کرتے ہیں. کہا اسی لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کام عزادار بننا ہے. اگر حقیقی عزادار بننا ہے تو پہلے دینداری کا خیال کرنا پڑے گا, امانت داری کا خیال کرنا پڑے گا, پہلے عبادت گزاری کا خیال کرنا پڑے گا, تب نتیجے میں انسان عزادار بنتا ہے. اسی لیے جو کربلا میں آیا پہلے دیندار تھا, بعد میں فداکار تھا. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہو نہیں سکتا, اور اگر تمہیں دکھائی دے تو سمجھ لینا صرف صورت ہے, سیرت نہیں ہے. صورتیں تو بہت ہوا کرتی ہیں. کہا اب اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ کہا اس کا نتیجہ ہے عزاداری, اور لاسٹ میں کیا ہے؟ نتیجہ. 3 چیزیں تھیں, ایک مقدمہ, ایک کام, ایک نتیجہ. کہا نتیجہ کیا ہے اس کا؟ کہا نتیجہ ہے ظہور امام. صلوات پڑھیے بر محمد. کہا یہ راستہ جو بنایا گیا ہے اس کا مقصد یہ ہے. نماز کے بعد کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ پروردگار ظہور میں تعجیل کر دے. پروردگار کہتا ہے خط تو بہت سے لوگوں نے لکھے تھے, کچھ کر کے دکھاؤ تو بھروسہ ہو. کہا پروردگار کیا کرنا ہے؟ کہا صحیح سے عزادار بن کے دکھاؤ. کہا پروردگار صحیح سے عزادار کس کو کہتے ہیں؟ کہا صحیح سے عزادار اسے کہتے ہیں جو ایماندار ہوتا ہے, دیندار ہوتا ہے, خدمت گزار ہوتا ہے, علی کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے. اگر اس طرح سے وہ دین کو اپنے وجود میں اتار لیتا ہے تو ہم نتیجے میں اسے عزادار بنا دیتے ہیں. یہ ایسا گوہر ہے جو ہر ایک کو نہیں دیا جاتا ہے, یہ اسے دیا جاتا ہے جو علی اور حسین کی محبت کو لے کے چلتا ہے. عزیزو ظاہری طور پر تو کوئی بھی عزاداری کر سکتا ہے, لیکن امام کے ظہور کے لیے فقط سچا عزادار مقدمہ بنا سکتا ہے, سچا عزادار راستہ کھول سکتا ہے. اگر دل میں درد ہے واقعا کہ ہم بلائیں تو پھر اس راستے پر آنا پڑے گا. جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اسی راستے کا نتیجہ ہے. کہا دیکھو تمہیں سمجھنا ہے نتیجہ کیا نکلا عزاداری کا. کہا ہم تمہیں بتائیں گے. پروردگار نے تمہیں ایک عقل دی اور ایک دیے جذبات, دونوں کو تھوڑا سا وضاحت کروں پھر رابطہ بیان کروں. کہا دیکھو عقل دے کے تمہیں انسان بنایا, اگر عقل نہ دیتے تو تم انسان کہاں سے ہوتے؟
کہا یہ عقل ہے جو تمہیں انسان اور غیر انسان کو جدا کر رہی ہے، لیکن انسان عقل کی اہمیت کو آج تک نہیں سمجھ پایا۔ وہ عقل کی اہمیت کو اس لیے نہیں سمجھ پایا ہے کہ پوری دنیا کو وقت دیتا ہے، عقل کو وقت نہیں دیتا۔ گھر والوں کے لیے وقت ہے، رشتہ داروں کے لیے وقت ہے، کام کے لیے وقت ہے، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، حضرت واٹس ایپ کے لیے وقت ہے۔ آپ میرا طریقہ تو جانتے ہیں، میں اس میں لفظ حضرت ضرور لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کی دل آزاری ہو، اور وہ بھی جوان طبقے کی دل آزاری بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ذرا احترام سے نام لیں، حضرت واٹس ایپ، ہے نا؟ تو اس کے لیے ٹائم ہوتا ہے، ٹائم نہیں ہے تو کس کے لیے؟ اپنی عقل کو فروغ دینے کے لیے۔ کہ قبلہ 24 گھنٹے میں 10 منٹ اپنے لیے نکالے کہ سوچیں علی کے راستے پر چل رہے ہیں یا بہک گئے ہیں۔ کہ نہیں، ہم تو مطمئن ہیں، ہم تو مطمئن ہیں کہ ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں۔ جس دن، غور کیجئے گا، جس وقت فوارے کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بلندی پر پہنچ گیا، فوراً پلٹ آتا ہے۔ کہا اگر اسے اپنی بلندی کا احساس نہ ہو تو یہ اوپر چلتا چلا جائے گا۔ کتنا اوپر جائے گا؟ ارے جب تک اپنے آپ کو پست سمجھتا رہے گا یہ اوپر چلتا چلا جائے گا، جیسے ہی بلندی کا احساس ہوگا نیچے دیکھے گا یہ نیچے آ جائے گا۔ کہا یہ نہ سمجھ لینا کہ شیطان کسی اور راستے سے آتا ہے، ارے اسی راستے سے آتا ہے۔ جس دن مطمئن ہو جانا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، گڑبڑ اسی دن سے شروع ہو جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہا قبلہ کچھ ہے نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ارے قبلہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو امام پردے میں کیوں ہے؟ یہ بہترین جال اور ہتھیار ہے شیطان کا کہ انسان کو آ کے یہ سکھا دے میری نماز درست، میرا روزہ درست، میرا خمس درست، میری عزاداری درست، میں درست۔ قبلہ اگر آپ درست ہی ہیں سب کچھ تو بھی ترقی کی تو آپ کو ضرورت نہیں، بات ختم ہو گئی۔ کہا نہیں، مغبون من ساوى یوما، اگر کسی کے 2 دن برابر ہیں تو وہ نقصان اور خسارے میں ہے۔ کہا مولا کم سے کم اگر اوپر نہیں گئے نیچے تو بھی نہیں آئے ہیں نا، برابر تو ہے۔ مولا نے کہا 24 گھنٹے گزر گئے، برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ وقت گزر گیا، ترقی نہ آئی، اسے کہتے ہیں اسلام۔ ہم ترقی ادھر ادھر تلاش کرتے ہیں، ترقی سوائے اسلام کے کوئی مکتب دے ہی نہیں سکتا۔ آج آپ دنیا کو دیکھ لیے، جتنی دنیا داری میں ترقی کر رہی ہے اتنا آپسی عذاب بڑھ رہا ہے۔ جنگیں بڑھ رہی ہیں یا نہیں بڑھ رہی ہیں؟ بھیا اگر تم ترقی کر رہے ہو تو کس نے تمہیں اجازت دی ہے دوسرے انسانوں کا گلا کاٹو؟ یہ ترقی ہے؟ ترقی یہ نہیں ہے کہ تم انسانیت کا آ کے گلا گھونٹ دو، ترقی یہ ہے کہ اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو اسے سمجھا کر بجھا کر اپنے آپ سے ملانے کی کوشش کرو، یہ ترقی ہے۔ اسلام اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ لہٰذا کبھی مطمئن نہ ہو جائیے گا کہ ہم بالکل ٹھیک باقی سب غلط۔ جہاں یہ سوچ آئی معاشرے میں بیماری آ گئی۔ کیا بیماری آ گئی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب موسیٰ جا رہے تھے، راستے میں جانور پڑا ہوا تھا۔ پروردگار نے کہا موسیٰ تمہاری نظر اس مرا ہوا مردہ، موسیٰ تمہاری نظر اس جانور کے بارے میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کہا دیکھا اس جانور کو، کیا کہیں؟ کہا پروردگار اس کے دانت تو نے کتنے خوبصورت بنائے ہیں، کتنے چمکیلے دانت ہیں۔ پروردگار نے کہا موسیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ یہ کچھ نہیں ہے اور میں بہت بہتر ہوں، نبوت کو لے لیتا۔ کیا سکھانا چاہ رہا ہے پروردگار؟ کہا دیکھو کمیاں تو ہر کوئی تلاش کر لیتا ہے، اچھائیاں تلاش کرنا سیکھو۔ اگر فکر موسوی چاہیے تو مردار میں بھی تم چمکدار دانت ڈھونڈ لو گے۔
لیکن اگر فکر انسانی نہیں آئی تو پاک پانی بھی تمہیں صاف نظر نہیں آنے والا ہے. اس لیے پہلے اس اسٹیج پہ آنا پڑے گا کہ انسان مطمئن نہ ہو جائے کہ سب صحیح ہے. نہیں، تلاش کرے اچھائیاں کمیاں اگر ہیں تو کس طرح اس کو پیش کرنا ہے. یہ اس طرح سے پہلے ہماری ذمہ داری. اب آئے جو روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ نبی نے کیا کہا؟ مولا قتل ہوئے، شہید ہوئے، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ثمر کی طرف اشارہ کرنا ہے. ثمر، انسان کو پروردگار نے عقل دی اور جذبات دیے. عقل کی وجہ سے انسان بنایا، لیکن عزیزوں عقل کروانے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ یقین کر لیجیے. عقل کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس بات کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ عقل آپ سے صحیح کام کروا لے جائے. جوان گیا دکان پر، نوٹ رکھا. اب بتاؤ وہ رکھیے گا جو چل رہا ہو، پرانا نہ رکھ دیجیے گا. چلتا ہوا نوٹ رکھا، دکاندار نے ایک ڈبی آگے رکھ دی. کہا یہ کیا؟ کہا کچھ نہیں. اس نے اٹھائی. ایسا وحشتناک پھیپڑا بنا ہوتا ہے کہ انسان ڈر کے پھینک دے، لیکن وہ محبت سے اٹھا لیتا ہے. اس پہ لکھا ہوا ہے تمباکو نوشی آپ کو کینسر میں مبتلا کر دے گی. عقل ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا. اگر ہم اسے ایک گلاس پانی دیں کہ قبلہ یہ پانی پی لیجئے آپ کو فوراً کینسر ہو جائے گا، آپ ہمارے دشمن ہیں کیا؟ قبلہ آپ پہلے اپنے دشمن ہیں، ہم تو بعد میں بنے ہیں. ہم نے دیکھا کہ آپ کو اپنے آپ سے دشمنی زیادہ ہے، محبت کم ہے، تو ہم نے کہا اظہار محبت آپ سے یہی ہے کہ آپ کو کینسر کروا دیا جائے، کیونکہ آپ تو خود ہی اس کی طرف جا رہے ہیں، ہم تھوڑی لے کے جا رہے ہیں. آپ نے غور کیا؟ بہت سی ایسی مثالیں، لیکن ایک مثال میں نے دی چبھتی ہوئی. البتہ کسی بزرگ کی بے احترامی نہ کر لیجیے گا کل سے کہ مولانا نے ممبر سے پڑھ دیا اور آپ کو نظر آ گیا تو آپ نے ایک جملہ اس کے سامنے بول دیا. احترام بزرگوں کا اپنی جگہ کے اوپر ہے. ہاں، یہ نہیں ہے کہ اسلام نے اجازت دے دی مولانا صاحب نے ممبر سے پڑھ دیا تو کل ہمیں بھی چٹکلے سوج جائیں. جی نہیں، جس دن یہ کام کیجیے گا سمجھ جائیے گا شیطان نے جکڑ لیا آپ کو. جو اپنے قوم کے بزرگوں کا احترام نہ کر پائے وہ اہل بیت کا کیا احترام کرے گا؟ کہ قبلہ یہ راستہ ہے، سیکھو. نیچے سے اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے نہیں جاتے ہیں. پہلے ماں باپ کا احترام ہوتا ہے، پھر اہل بیت کا احترام ہوتا ہے، تب اللہ کا احترام ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کا احترام نہیں کر رہا ہے سمجھ جانا نہ اہل بیت والا ہے نہ بیت والا ہے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. عقل تو کافی ہے نہیں، اب کیا کیا جائے؟ خالق انسان کو پتا تھا، اس نے کہا عقل کے ساتھ ہم تمہیں احساس دیں گے، جذبات دیں گے. کربلا معرکہ احساسات و جذبات ہے. بھئی اگر امام کو احساسات اور جذبات سے کام نہ لینا ہوتا تو پھر 6 مہینے کو کیوں لے کے جا رہے تھے؟ کون سی عقل آ کے پرمیشن دے رہی ہے کہ جہاں گلے کٹنے والے ہیں وہاں 6 مہینے کا جائے؟ کہا نہیں، اسے لے جانا ہے. خانوادے کو، خواتین کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا اسے لے جانا ہے. کہا پتہ ہے کیوں؟ غور کیجئے گا. کہا پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان عقل کی نہیں سنتا، جذبات کی سنتا ہے. اگر اس کے احساسات کو اجاگر نہ کیا گیا تو نہ کبھی ماتم کرے گا نہ آنسو بہائے گا. کہا پروردگار، تو 2 چیزیں پروردگار نے ہمیں عطا کی، 2 طاقتیں، ایک عقل اور دوسرے احساسات اور جذبات. لیکن عزیزوں سمجھنا یہ ہے کہ دونوں کا رابطہ کیا ہے. خوب غور کیجیے گا، رابطہ کیا ہے؟ کہا اس میں سے ایک امام ہے دوسرا غلام ہے. ایک امام ہے اور دوسرا کیا ہے؟ غلام. یہ بتائیے اگر جماعت ہو رہی ہے اور امام جماعت آگے کھڑا ہے اور پیچھے پوری صفیں لگی ہوئی، ایک دم سے آپ آگے ہو گئے، امام جماعت کو پیچھے کر دیا، کہا اللہ اکبر، جماعت ہو پائے گی؟
کہا جماعت تب ہوتی ہے کہ جب امام آگے ہو، پڑھنے والے پیچھے ہیں. کہا عقل امام ہے، جذبات و احساسات غلام ہیں. پہلے عقل سے فیصلہ لینا، پھر جذبات کو مدد کے لیے بلانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ پلٹ دو، معاشرے کو جذباتی بنا دو، عقل کو غلام بنا دو. جس دن عقل غلام بن جاتی ہے، معاشرہ غلام بن جاتا ہے، ترقیاں ختم ہو جاتی ہے. درود پڑھیں بر محمد و آل محمد. کہا پہلے، اسی لیے آپ کربلا میں اگر آئیے تو پہلا فیصلہ عقل کا ہے. وہ کون سا فیصلہ ہے؟ مدینے میں جملہ کیا ہے امام کا؟ مثلی لا یبایو مثلا. یہ فیصلہ جذباتی نہیں تھا، یہ عاقلانہ تھا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. کہا کیوں؟ کہا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. وہ شارب الخمر ہے، اسے اسلام کا کیا معلوم؟ جو نور ہی نور ہے، وہ ظلمت ہی ظلمت کی بیعت کہاں سے کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ عقل کا فیصلہ تھا کہ نور تاریکیوں کی بیعت نہیں کرتا ہے، عدل ظلم کی بیعت نہیں کرتا ہے، اچھائیاں برائیوں کے ساتھ بیعت نہیں کرتی ہیں. کہا عقل کا یہ فیصلہ ہے. کہا مولا اس فیصلے کو دنیا والوں کو سمجھائیے گا کیسے؟ کہا جب عقل نے فیصلہ لے لیا تو احساسات کا لشکر مدینے سے لے کے چلوں گا، کربلا میں آ کے اس کو قربان کروں گا تاکہ قوم انسان بن جائے، بیدار بن جائے. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. اسی لیے کیا فرمایا رسول نے؟ کہا دیکھو آزاداری کا نتیجہ کیا ہے. انا لقتل الحسین، حسین کے قتل ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہا نتیجہ یہ ہے انا لقتل الحسین فی قلوب المؤمنین. پہلی شرط مومن ہونا چاہیے. کہا مومن کے دل میں حرارتن، ایک ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا، جو ابد تک خاموش نہیں ہونے والی. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا حسین کا راج قلوب پر ہے. پروردگار نے یہ عزاداری کا نتیجہ دیا ہے. کہا دیکھو اگر چاہتے ہو کہ عزاداری کا نتیجہ دیکھو، ایک بار اپنے دلوں کی طرف مڑ کے دیکھ لینا. کہا پروردگار اگر دلوں کی طرف مڑ کے دیکھا تو کیا وہاں پانا چاہیے؟ کہا حرارت حسینی. اگر حرارت حسینی دل میں ہے تو عزادار ہو. کہا پروردگار سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آخری بات کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا دیکھو جب عقل اور جذبات کی لڑائی ہو، جذبات کو قربان کر دینا، عقل کی مان لینا. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کربلا میں یہی ہوا. پہلے شہید سے آخری شہید تک یہی ہوا. آپ بتائیے کون سا ایسا شہید ہے کہ جس نے اپنے جذبات پر عمل کیا ہو؟ بتائیے ہے کوئی؟ ایک کی مثال دے دوں، سرکار وفا کی. آپ بتائیے سرکار وفا ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام جب شب عاشور جناب حبیب نے ایک جملہ کہا تھا، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، ایک جملہ کہا تھا کیا عباس تمہیں پتہ ہے علی نے تمہاری تمنا کیوں کی تھی؟ تو مولا نے کیا کہا تھا؟ مجھے بتا رہے ہو؟ میں نے تو لوریوں میں کربلا کا نام سنا ہے. جس کی ولادت سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کے 33 سال کی عمر صرف ایک ہی لفظ کے اوپر پروان چڑھی ہو، حسین اور کربلا. ایسا انسان جب آئے گا میدان میں تو وہ کیا کرے گا بتائیے؟ ایک بار غور کریے، اگر ہم اور آپ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ اگر مجھے یہاں 1 سال پہلے سے مجھ سے وعدہ لیا جائے قبلہ اگلے سال آپ کو پڑھنا ہے، بتائیے طے نہیں اگلے سال پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، زندہ رہیں یا نہ رہیں. 1 سال پہلے سے وعدہ لے لیا گیا اور بہت ہی اہم مجلس ہے، بہت ہی مجمع ہے، کیونکہ اہمیت تو مجمع پہ ہوتی ہے. اب میں بھی انتظار میں
ایک دن گزرا 365 سے 364 ہوئے، 363 ہوئے، 362 ہوئے، 361 ہوئے، 360 ہوئے، دھیرے 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 وہ دن آ گیا اور میں پوری تیاری کے ساتھ یہاں آیا، لیکن آتے ہی میں نے دیکھا کہ ایک اور عالم تشریف فرما ہے اور لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پڑھیں۔ میرے جذبات کیا کہہ رہے ہیں؟ قبلہ 1 سال انتظار کیا ہے، 1 سال آپ نے اس لمحے کے لیے تھے، آپ تیاری کر رہے تھے۔ کہا یہ عقل اور جذبات کی لڑائی ہے۔ عقل یہ کہہ رہی ہے جو بہتر قوم کی اصلاح کر سکے اسے منبر پر جانا چاہیے، اگر تم نہیں کر سکتے ہو وہ تم سے بہتر ہے تو اس کو اجازت دو، بس یہیں پر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر عقل کی سنتا ہے جذبات کو قربان کر دیتا ہے، اگر جذبات کی سنتا ہے عقل کو قربان کر دیتا ہے۔ تو جس نے 33 سال انتظار کیا ہو، بتائیے جب اس سے یہ کہا جائے کہ ذوالفقار لے کے مت جانا، نیزہ لے کے جانا، کیا احساس ہوا ہوگا؟ اگر اس سے یہ کہا جائے عباس تمہیں شہزادی نے یاد کیا ہے، مولا پہنچے سر جھکا کے بیٹھ گئے، بیوی کیا حکم ہے؟ کہا خیام کو ہٹا لو۔ اگر کسی اور نے لگائے ہوتے اور سرکار وفا کو ہٹانا ہوتے تو شاید ایک مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن جس نے لگائے تھے اسی سے کہا جا رہا ہے ہٹاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے جذبات کو قربان کرنا۔ کہا دیکھو یہ نتیجہ عزاداری ہے، یہ ثمر عزاداری ہے۔ اگر عزاداری نے تمہیں عزادار بنایا ہے تو جذبات کو قربان کرنا سیکھو۔ جو قوم جذبات کو قربان نہیں کر پاتی وہ اپنے آپ کو عزادار کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کربلا سے کچھ سیکھا ہی نہیں۔ کہا رے کربلا سے یہ تو سیکھ لیتے کہ عقل کی سننا ہے، جذبات کو قربان کرنا ہے۔ کہا جب یہ ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ خیال رکھنا، ایک کس بچی کا دل نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر آگے بڑھے؟ کس ماں کے اندر اتنا بڑا جگر ہے کہ وہ اپنے ششماہے کو دے دے؟ یہ کس چیز کی قربانی ہے؟ یہ جذبات کی قربانی ہے۔ کیا جناب رباب کے سینے میں دل نہیں تھا؟ تھا، لیکن دین کے لیے قربان کر دیا۔ عزیزوں اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ حسین کی حکومت دلوں پر ہے۔ جس دن آپ کی حکومت دلوں کے اوپر ہو گئی اور اپنے جذبات قربان کرنا آپ نے سیکھ لیا، سمجھ جائیے گا حسینی بن گئے۔ کہا دیکھو ذاتی فائدہ مت دیکھنا، پورے سماج کا فائدہ دیکھنا۔ کہا دیکھو اگر عزاداری تمہیں کہیں لے کے آ رہی ہے تو پھر سچے عزادار وہ ہوتے ہیں جو اپنے دلوں کو، جذبات کو، احساسات کو کنٹرول کر لے جائیں، اور اگر کنٹرول کر لیا تو پھر پروردگار اس کا نتیجہ بھی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نتیجہ نہ دے۔ کربلا میں ایک بچے کی آپ مجھے مثال بتائیے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اگر پانی نہیں ملا تو ہم اس لشکر میں چلے جائیں گے۔ میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بچوں کی بات کر رہا ہوں۔ جب شمر نے پانی دیکھ کے خاک پر گرایا تو کیا سکینہ نے کہا کہ شمر پانی پلا دے، میں بابا کا نام نہیں لوں گی؟ نہیں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ کربلا والے ہیں۔ عزیزوں یہ فرش عزا اسی لیے بچھا ہے کہ اگر خالی ہاتھ آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، کم سے کم یہ تو لے کے جاؤ۔ انسان جب آنسو بہاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے احساسات جریحے دار ہوئے ہیں، یعنی حملہ احساس پہ ہو رہا ہے، حملہ دل پہ ہو رہا ہے، یعنی ان آنسوؤں کے ذریعے دل کو پاک کیا جا رہا ہے۔
کہا اس لیے کہا گیا ہے حسین کے غم میں آنسو بہاؤ تاکہ تمہارے دل پاک ہو جائیں، کیونکہ یہ دل جاگیر اور حکومت ہے حسین کی، اگر دلوں پہ قابو نہ کر پائے۔ ایک خطیب شیخ عباس قمی کے بیٹے جن کا نام ہے علی قمی، مفاتیح الجنان کا نام آپ نے سنا ہے، جنہیں نے لکھی ہے ان کے فرزند۔ میں نے آپ سے عرض کیا بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا تو مسائل تک انشاءاللہ مصاب ہوں گے کہ پروردگار اگر کوئی اپنے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر پروردگار اس کا اثر اسی دنیا میں دیتا ہے، یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا ہے۔ کربلا کی ایک بچی کے مسائل ہیں، بیمار ہو گئے، بیماری کیا آئی؟ کہا گلے میں جو تار ہیں ان میں ورم آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا قبلہ آپ کو بولنے کی اجازت نہیں، کاغذ اور قلم ساتھ میں رکھیے، لکھ کے دیجئے گا کہ مشکل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جناب علی قمی فرماتے ہیں کہ میں یہی کرتا تھا۔ کتنا سخت ہوگا انسان کے لیے کہ زبان ہے بول نہیں سکتا، کہ اگر بولیے گا تو ہمیشہ کے لیے گویائی چلی جائے گی۔ ڈاکٹر کا حکم تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا، ایام عزا قریب آ گئے۔ ذاکر حسین تھے، ایک دم سے احساس ہوا محرم آئے گا تو کیا کروں گا، محرم آئے گا تو میں کیسے منبر پہ جاؤں گا، اگر گلے سے بول نہیں سکتا، زبان میں الفاظ نہیں آ سکتے تو میں کس طرح سے حسین کے مصائب پڑھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ نماز ظہر اور عصر پڑھی اور پڑھنے کے بعد میں نے حسین کی بارگاہ میں آ کے دعا کی، کہا مولا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، اسے کہتے ہیں جذبات پہ کنٹرول۔ کہا مولا اپنے لیے اگر ہوتا تو پہلے دعا کر چکا ہوتا، اپنے لیے نہیں چاہیے، لیکن مولا محرم آئے گا تو میں کس طرح سے آپ کے مصائب پڑھوں گا۔ کہا میں دعا کرتا رہا، دعا کرتے کرتے میں سو گیا۔ میں جب سویا تو میں نے خواب میں عجیب منظر دیکھا ایک محل ہے، آدھا روشن ہے آدھا تاریک ہے۔ کہا جدھر روشنی تھی میں ادھر بڑھا، کیونکہ انسان فطرتاً روشنی کی ہی طرف جاتا ہے۔ کہا میں جب روشنی کی طرف پڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین تشریف فرما ہے۔ میں مولا کی خدمت پہ پہنچا اور جیسے میں نے دعا مانگی تھی میں نے دیکھا ویسے ہی امام کی خدمت میں دعا مانگ رہا ہوں کہ مولا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دیجیے۔ کہا میں سناتا رہا، بہت دیر بعد مولا متوجہ ہوئے۔ کہا شیخ علی کیا مشکل ہے؟ کہا مولا الفاظ نہیں نکل رہے ہیں۔ مولا نے کہا وہ حصہ دیکھ رہے ہو جو تاریخ ہے؟ کہا کہا جاؤ وہاں ایک ذاکر حسین بیٹھا ہے اور وہاں جا کے اس سے کہنا اے ذاکر حسین نے کہا ہے سکینہ کے مصائب پڑھ دو۔ جاؤ وہ سکینہ کے مصائب پڑھے گا، تم گریہ کرنا، شفا مل جائے گی۔ شیخ علی قمی کہتے ہیں میں وہاں گیا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا میرے چچا وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا بیٹا کیا ہوا، یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا مولا نے بھیجا ہے۔ کہا کیا مشکل ہے؟ کہا آواز نہیں نکل رہی ہے۔ کہا مولا نے کیا نسخہ بتایا؟ کہا مولا نے نسخہ بتایا ہے کہ حسین کی سکینہ پہ رو لینا، تمہارے لیے شفا ہو جائے گی۔ بس یہ کہنا تھا کہ میرے چچا نے مصائب سکینہ پڑھنا شروع کی ہے، وہ مصائب پڑھتے جاتے تھے، میں روتا جاتا تھا۔ بس عزیزو ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی، اب جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے امتحاناً اپنے آپ کو آگے دیکھا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میں بولوں یا نہ بولوں۔ میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچا، جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر مسیحی تھا، میں نے کہا ڈاکٹر ایک بار چیک کرو میری آواز صحیح ہے یا نہیں۔ اس نے کہا قبلہ ارے ابھی تو اگلے ہفتے آپ چیک اپ کرا کے گئے ہیں۔ کہا نہیں دوبارہ چیک کرو۔ ڈاکٹر نے چیک کیا، جیسے ہی چیک کیا ایک جملہ کہا یہ بتاؤ تمہارے گھر پہ مسیحی آئے تھے؟
نہیں معلوم ارے میرے گھر پہ تو وہ آیا تھا جو مسیحاؤں کا مسیحا ہے، ارے مجھے تو وہ شفا دینے آیا تھا کہ جس کے ہاتھ میں کائنات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ سید شیخ علی کے چچا نے کیا مصائب پڑھے، لیکن ایک مصیبت ضرور پڑی ہوگی کہ جب زندان شام میں سکینہ شہید ہوئی تو سید سجاد کس طرح سے کفن دیتے۔ عزاداروں، مصائب کے آخری جملے سن لو۔ جو سیریا شام گیا ہے اس نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب جناب سکینہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کھلونے لے کے آتے ہیں۔ بچوں، ارے تم کھلونے کیوں لاتے ہو؟ شاید پلٹ کے آواز دے، تمہیں نہیں معلوم ارے سکینہ کے کھیلنے کا زمانہ تھا، تماچے کھانے کا زمانہ نہیں تھا، گوشوارے نچوانے کا زمانہ نہیں تھا۔ ایک طالب علم فرماتے ہیں کہ میں روضہ سکینہ کی زیارت کے لیے پہنچا، میں کھڑا ہوا زیارت پڑھ رہا تھا، ایک مرتبہ ایک بچہ آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سفید کپڑا تھا، زری کے پاس گیا، کپڑے کو زری پہ ڈالنا چاہتا ہے لیکن کیونکہ چھوٹا تھا تو کپڑا زری تک نہیں پہنچا۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا صاحبزادے ارے اس کپڑے کا کیا کرنا ہے؟ کہا شیخ زری کے اوپر چڑھا دو۔ کہا ضرور چڑھاؤں گا لیکن میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ عزادار ہو بس دل پر ہاتھ رکھ کر سن لیجئے۔ کہا شیخ کیا سوال ہے؟ کہا بس ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دو۔ کہا کیا سوال ہے؟ کہا شیخ نے کہا صاحبزادے ارے جب بچے روضہ سکینہ پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ کھلونے لے کے آتے ہیں، ارے تم یہ کپڑا کیوں لے کر آئے ہو؟ بس جیسا ہی یہ جملہ کہا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اے شیخ میری ماں نے مجھے بتایا کہ جب سکینہ اس دنیا سے گئی تو بے کفن دفن ہو گئی۔ ہائے سکینہ کے پاس ایک کفن بھی نہ تھا، میں بی بی کے لیے کفن لے کے آیا ہوں۔ سکینہ ہم کربلا میں نہ تھے جو آپ کو کفن دیتے، آج ہم کفن لے کے آئے ہیں، ہمارا ہدیہ قبول کیجئے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین۔ بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمارا نام امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، بار الہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، پروردگارہ مظلوم کی حمایت فرما، ظالم اگر قابل ہدایت نہیں ہے اسے جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ شیعیان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض ادا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل عنایت فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ بار الہ علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ، مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ پروردگارہ عزاداری سید الشہداء محبت اہل بیت تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ بار الہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت رہے۔ پروردگارہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے
امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔